میرا نام امارہ ہے اور میری عمر 14 سال ہے اور میں 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب اچانک میرے ابو فوت ہو گئے۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ میرے ابو فیکٹری میں کام کرتے تھے جس سے ہمارے گھر کا اچھا گزر بسر ہوتا تھا۔ میرے ابو کے فوت ہونے کے بعد جو ہمارے پاس بچت تھی وہ ان کی تدفین پر خرچ ہو گئی۔ اس کے بعد کبھی ایک ماموں ہمیں کچھ پیسے دے جاتا تو کبھی دوسرا۔ ان کے بھی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے۔ میں اور امی تو صبر شکر کر لیتے لیکن میری چھوٹی بہن کو جب بھی بھوک لگتی تو وہ رونے لگتی۔ خیر میری امی نے محلے میں لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا۔ ان پیسوں سے ہمارا گزارا چل جاتا۔ اب ہمارا 3 مہینے کا کرایہ دینے والا رہتا تھا۔ مالک مکان نے چکر لگانے شروع کر دیے۔ کبھی صبح تو کبھی شام ہمارے گھر آ جاتا لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسے اور نہ ہی کوئی قیمتی چیز۔ وہ مالک مکان میری امی سے کچھ ایسا کہتا جس سے میری امی ہمیشہ پریشان رہتیں۔ ایک دن جب وہ آیا تو میں نے چھپ کر باتیں سننی شروع کر دیں۔ وہ میری امی سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ رات گزار کر میں 1 مہینے کا کرایہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تم اپنی بیٹی کے ساتھ میرا کوئی پروگرام بناؤ۔ میری امی اس کی منتیں کر رہی تھی، صاحب برائے مہربانی ایسا مت کریں، میری بیٹی ابھی بچی ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ تو وہ بولا میں نے کون سا شادی کا کہا ہے، بس کبھی کبھار اس کے ساتھ رات گزار لیا کروں گا، سوچ لو سوچ کر بتا دینا، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میری امی کے رنگ اڑ چکے تھے، بیچاری بہت پریشان تھیں۔ اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے یہ سب کرے۔ میری امی بیمار ہو گئیں، دوائی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ مالک مکان آیا، میں نے دروازہ کھولا، اس نے مجھ سے پوچھا تمہاری امی کدھر ہیں؟ میں نے بتایا کمرے میں ہے۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ میری امی بولی جاؤ چائے لے آؤ۔ میری چھوٹی بہن سکول گئی ہوئی تھی، میں چائے بنا رہی تھی کہ وہ شخص میرے پیچھے کچن میں آ گیا۔ میں اس کے ارادے تو پہلے ہی جانتی تھی، اس لیے خود کو ڈھانپ لیا۔ اس نے مجھے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا اور بولا تمہاری ماں کیوں اتنی بیمار ہو گئی؟ میں نے خود کو اس سے چھڑواتے ہوئے کہا مجھے کیا پتا۔ وہ بولا دور کدھر جاتی ہو، کسی نہ کسی کو تو کرایہ ادا کرنا ہی پڑے گا، اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ درد تھا لیکن میں کس سے کہتی۔ اس کی منتیں کیں، پاؤں کو ہاتھ لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور میری عزت تار تار کر کے چلا گیا اور مجھے بولا پریشان نہ ہو، میں نے مکان کا کرایہ وصولا ہے۔ مجھے کچھ پیسے دے کر بولا یہ لو اپنی امی کی دوائیاں لے آؤ۔ میں نے پیسے پکڑ لیے اور امی کی دوائی لے آئی۔ ڈاکٹر بولا آپ کی امی کو کوئی ٹینشن ہے جس وجہ سے ایسا ہے۔ میری امی بولی نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ امی کیوں پریشان ہے۔ امی کو جس چیز کی فکر تھی وہ تو ہو گیا تھا، یہ شاید اب ہماری قسمت تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ اگر ہم غریب ہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں۔ اب وہ مالک مکان ہر مہینے آتا، جب میری امی گھر نہیں ہوتی تو وہ میری عزت کے ساتھ کھیلتا اور چلا جاتا۔ میری شاید زندگی یہی تھی اور آج میری عمر 24 سال ہو گئی ہے۔ وہ آدمی ابھی بھی میرے ساتھ سب زبردستی کرتا ہے۔ دوستو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں تاکہ کوئی بھی ایسا درندہ صفت آدمی ان کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ والسلام۔